وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر عزیز سامعات، قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو، گنہگاروں کو آواز دی ہے، کیا ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر کی شریعت میں مقرر فرمائے تھے۔ اصول اور طریقے اور اوقات الگ الگ تھے۔ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ روزے رکھوا کر اللہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، روزے رکھوا کر اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے جو فرض کیے، اس میں ہمارے نفس کی تربیت ہے۔ یہ موضوع کیوں رکھا؟ سارا رمضان آپ انشاءاللہ سنتے رہیں گے، رمضان کی شان، رمضان کی فضیلت۔ میں یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی: کلمہ توحید اور رسالت 1، نماز 2، زکوٰۃ 3، روزہ 4، حج 5۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی، اور یہ بات واضح فرما دی کہ جو ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑے گا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے متقی بنانے کا اعلان فرمایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک کنجی ہے، چابی ہے۔ فرمایا جس طرح چابی کے دندان ہوتے ہیں تو تالا کھلتا ہے، اگر دندان نہیں ہوں گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ اسلام کی چابی جو ہے، اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہوگا تو چابی مکمل نہیں، جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارکان اسلام کے رکھے، اور وہ رکھے جو آسان تھے، عبادات وہ مقرر فرمائی جو ہم کر سکتے تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ کو معلوم تھا ہم ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ اس کے لیے فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس مالی استطاعت ہے، نصاب ہے۔ حج وہ کرے جس کے پاس مالی طاقت ہے، جانی طاقت ہے، اس میں اللہ نے سختی نہیں رکھی۔ لیکن مال ہونے کے باوجود اگر کوئی حج یا عمرہ نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے،
چاہے عیسائی ہو کر مرے وہ مسلمان ہو کر نہیں مرتا، جو پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود حج یا عمرہ نہیں کرتا۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اسلام کے اندر اللہ نے انسان کی عزت بنائی ہے، اسلام میں ہی اس کو عظمت عطا کی ہے، اسلام کے ساتھ ہی اس کی بقا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی بہن بھائی ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی عبادت کرتے جا رہے ہیں۔ رمضان سے پہلے کرنے والے عمل، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، یہ میرا موضوع ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان آنے والا ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی عطا کرے، اللہ ہم سب کو ہمت عطا کرے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود روزے رکھیں، اللہ ہمیں صحت والی زندگی دے، کیونکہ جو روزہ رکھنے کا مزہ رمضان میں وہ بعد میں نہیں، اگرچہ ثواب اتنا ہی ہے لیکن مزہ رمضان میں ہی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی دے، ہم رمضان کے روزے رمضان میں رکھیں، اللہ ہمارے قبول بھی فرمائے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن حج جو ہے ہم جب کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے معافی مانگ کر جاتے ہیں۔ حج کرنے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ کر جاتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں، اگر کوئی ناراضگی ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے تو ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ میں اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری رائے گاہ جائے۔ ایسے ہے نا، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اگر کوئی ناراضگی ہو تو دور کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے ناراض ہیں تو نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس مالی طاقت ہے، عمرہ اس پر فرض ہے جس کے پاس مالی طاقت ہے۔ نماز کسی کے پاس مالی طاقت ہے یا نہیں، جانی طاقت ہے یا نہیں، بیمار ہے یا تندرست ہے، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، نماز بڑی عبادت ہے۔ تو کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں بہن، فلاں بھائی میرے ساتھ ناراض ہے تو پتہ نہیں میری نماز بھی قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ روزہ بڑی عبادت ہے۔ روزہ آنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے ہم اپنے عزیزوں کو منا لیں، کیونکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم کئی سال گزر جاتے ہیں تو ہم اپنے بہن بھائیوں سے ملتے نہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور ہم مطمئن بھی ہیں کہ میں تو جنت میں جاؤں۔ یہ تو امید ہم سب کو ہے نا، اللہ ہمیں ہماری امید سے نہیں اپنی شان سے عطا کرے، ہمیں اللہ اپنی رحمت اور جنت عطا کرے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اچھا تعلق رکھیں، صلہ رحمی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں، اس کے عمل میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی، رمضان آنے سے پہلے جیسے عمرے کی شان ہے، حج کی شان ہے، اس سے زیادہ رمضان اور نماز کی شان ہے۔ آج صدیاں بیت جاتی ہیں، چھوٹی سی بات میں ناراضگی، اس نے میرے بچے کو یوں کہہ دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے مجھے ایسے دیکھا، اس نے ایسے سوچا، تو ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ان کو بلائیں گے نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں اتنی دور کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا غصہ ختم نہیں ہوتا۔
ہم یہ کہہ دیتے کہ میں مر گئی نا تو میری چارپائی کے پاس کسی کو نہ بیٹھنے دینا. یہ تو ابو جہل والی سوچ ہے نا. ابو جہل نے کہا تھا جب مرنے لگا نا تو مر کے بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا تھا. جب مسلمانوں کے دو معصوم بچے معوذ اور معاذ اس کی گردن کاٹنے لگے، اس نے کہا تھا یہاں سے نہیں کاٹنی، دیکھیں ادھر، یہاں سے نہیں کاٹنی، یہاں سے کاٹنی، یہ دیکھیں. اس نے کہا یہاں سے نہیں کاٹنی، یہاں سے کاٹنی، تاکہ جب میں مروں تو میری گردن ساری گردنوں سے پڑی ہوئی اونچی نظر آئے. یہ مر کر بھی اس کا غرور ختم نہیں ہوا. تو آج ہم کیوں اس کی راہ پہ چل رہے ہیں؟ ہمیں اللہ نے اتنا پیارا پیغمبر دیا، اتنی شان والے پیغمبر عطا کیے، اتنے خوبصورت، اور پھر شان ہی نہیں پیغمبروں کے امام پیغمبر دیے. ہم کیوں نہ ان کی راہ پہ چلیں؟ وہ پیغمبر جو ہمیں جینے کا مرنے کا طریقہ سکھا گئے، وہ پیغمبر جنہوں نے ہمیں سونے جاگنے کا طریقہ سکھایا، وہ پیغمبر جنہوں نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، وہ پیغمبر جنہوں نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ سکھایا. ہم ان کی راہ پہ کیوں نہ چلیں؟ ہم کیوں شیطان کی راہ پہ چلیں؟ ہم کیوں فرعون اور نمرود اور حمان اور شداد اور ابو جہل کی راہ پر چلیں؟ یہ تو اللہ کے دشمن تھے، یہ تو ہمارے بھی دشمن ہیں، اور شیطان ہم سب کا دشمن ہے. ہم کیوں ان کو خوش کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دل میں تکبر رکھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. آج ہمارے دل کینوں سے بھرے ہوئے، نفرت اور حسد سے بھرے ہوئے، اور اللہ کے دین سے دور کیوں ایسے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا قرآن دیا، اتنا پیارا کلام دیا، ہم کیوں اس پر عمل کریں؟ اس کو پڑھنے سے عزت بھی ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی بدولت بڑی قوموں کو، بڑے لوگوں کو عزت اور بلندی عطا کرتے ہیں. تو جس میں ہماری عزت ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہ قرآن، اس کی شان کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک جوان بچہ، ایک بوڑھا آدمی، ان تینوں کی شان ایک ہی ہے اگر یہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے. بچے کی نوزی بہہ رہی ہے، کپڑے پھٹے پرانے، کرتا اور ہے، شلوار اور ہے، ٹوپی پہنی ہے یا نہیں، جوتا ٹوٹا پھوٹا ہے بھی کہ نہیں، لیکن گھر سے ماں نے سپارہ پکڑایا، مسجد کی طرف گیا، اللہ نے حکم دے دیا میرے فرشتوں میرے اس قرآن پڑھنے والے کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا. شان کتنی ہے! اور آپ یہاں ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے، فرشتوں کے پر آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں. اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے. قرآن کی مجلس ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے. یہ آپ کوئی کسی عام جگہ پر نہیں بیٹھے، اور نہ ہی آپ کی ہستی کم ہے کسی سے. یہ عزت کیوں ملی؟ قرآن سے. قرآن ہمارے پاس ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ہم لوگوں کے غلام بن گئے، آج ذلت ہمارا مقدر بن گئی. قرآن ہمارے پاس ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس پر ایمان لائیں. اور اس کو پڑھنے کے لیے اللہ نے کوئی عمر مقرر نہیں کی. صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تھا کیا وہ جوان تھے؟ 40 سال کے، 50 60 سال کے، 70 80 سال کے، اور اسی عمر میں انہوں نے جہاد بھی کیے تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 7 دن. کتنے؟ 7 دن. تمہارے پاس مال کتنا ہے؟ 7 بکریاں. پوچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کی جتنی بھی زندگی تھی وہ بیکار تھی، مسلمان ہوئے 7 دنوں میں میری زندگی صرف 7 دن. اصل زندگی میری کتنی ہے؟ اور جتنے دن مجھے مسلمان ہو گئے ہیں اتنے دن ہر روز میں اللہ کی راہ میں ایک بکری خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں.
تو یہ میری بکریاں، باقی تو لوگوں کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. قرآن کے اندر سارا کچھ ہے، زندگی گزارنے کے طریقے، جینے مرنے کے طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھیے. حدیث پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن حدیث دونوں کو پڑھنا. روزہ رکھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے. دل جب صاف ہوں گے بہت اچھی عبادت ہوگی. جیسے ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی چھوٹی سی حرکت کر کے گزرتا ہے تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے. اگر وہ تن سے دیکھ بھی جائے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جب ہم اسی سے راضی ہوتے ہیں تو وہ بڑی سے بڑی بھی بات کر جاتا ہے تو ہمیں دکھ نہیں لگتا. ایسے ہی ہے نا. تو جب ہم راضی ہوں گے تو کسی کا بڑے سے بڑا طنز بھی ہمیں تکلیف نہیں دے گا تو ہم اللہ کی اچھی عبادت کر سکیں گے. ایسے ہی ہے نا. عبادت تو تب ہوتی ہے جب دل میں سکون ہو. جب دل میں سکون نہیں تو عبادت کی طرف بھی دل نہیں کرتا. بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی باتیں بھی سوچ رہا ہوتا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی باتیں دل میں گھما رہا ہوتا ہے، ذہن میں گھما رہا ہوتا ہے. تو جب ہمارا دل صاف ہوگا ہماری عبادت اچھی ہوگی، ہماری عبادت میں ریاضت ہوگی، اللہ راضی ہوں گے، ہمیں سکون مل جائے گا. اور بہترین لمحات ہمارے وہ ہوتے ہیں جس میں ہم کسی دوسرے انسان کو خوشی دیتے ہیں. جب ہم کسی کو خوشی دیں گے، ہماری طرف سے کسی کا دل راضی ہوگا، وہ ہمیں دعائیں دے گا تو اللہ خود ہی ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا انشاءاللہ. ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے وقت کی تنظیم کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس وقت میں نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں، اس وقت میں نے گھر والوں کو وقت دینا ہے، اس وقت میں نے قرآن سیکھنا ہے. جب ہم یہ تنظیم کر لیں گے تو ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا. ہماری ایک ترتیب بن جائے گی. ہم اپنا ٹائم مقرر کریں گے کہ میں نے یہ مقرر کیا تھا، اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے قرآن ہی پڑھنا ہے. اس وقت میں نے گھر کا کام کرنا ہے. اور جب ہم کچن میں چلے جاتے ہیں تو پھر کچن کا تو کام ختم ہی نہیں ہوتا. اس میں ہم نے سب سے اینڈ پہ جانا ہے کیونکہ ہمیں فکر ہو نہیں، ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کھانا ہے تو وہ ہم فکر سے کر لیں گے. لیکن آپ کبھی غور کریں نا، ظہر کے وقت بھی کچن میں جائیں گے تو مغرب کے وقت ہی نکلیں گے. اگر آپ عصر کے وقت کچن میں گئے تو پھر بھی مغرب کے وقت ہی نکلیں گے. اگر اس کے بعد گئے تو پھر بھی مغرب کے وقت ہی فارغ ہوں گے. تو بہتر ہے ہم اپنے کام کی تنظیم بنائیں، انتظام کریں. میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے. رمضان سے پہلے پہلے ہم جب اپنی تنظیم بنا لیں گے، کر لیں گے، ہمارا رمضان انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا. پھر ہم نے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے کہ بیٹا آپ نے روزہ رکھنا ہے. آج کیا دور ہے، ہمارے بچے کہتے ہیں میں نے روزہ رکھنا ہے، ہمارے کہتے نہیں بھی تم چھوٹے ہو. کہتی ہیں کہ جو بچہ خوشی سے روزہ رکھنا چاہے اس کو رکھوائیں. صحابہ کرام کے بچے 2-2 سال کے، 3-3 سال کے، چھوٹے چھوٹے 4-4 سال کے بچے ان کو روزے رکھواتے. آج 15 سال کا جوان گھر میں لیٹا ہوا ہے، نیٹ یوز کر رہا ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں کہ میری قبر خراب ہو رہی ہے. کیوں؟ میں نے تربیت نہیں نہ کی. ماں نے تربیت نہیں کی تو بچے کو بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے ماں کو پوچھا جائے گا، باپ کو پوچھا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، وہ کھانا مانگتے ہیں تو ماں اور باپ، صحابہ کرام، صحابیات ان کو کھلونے دے دیتے ہیں، ان سے کھیلو. بچہ روتا ہے، کھانا مانگتا ہے، کھلونوں سے بہلاتے ہیں، کھلاتے رہتے کھلاتے رہتے. جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم کتنے میں صبرے ہیں؟ ہمارے اندر تو صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ہم کہتے ہیں میرا بچہ اس نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، یہ ادھر پڑھے گا تو اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، آج رہنے دو. ہم اپنے بچے کا دل خود مردہ کرتے ہیں، خود اس کو اسلام سے دور کرتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اگر ایک شخص ہے اس کے بارے میں اعلان ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ دوزخ میں چلا جائے،
وہ کہے گا اللہ مجھ سے پہلے میرے والدین کو پوچھ جنہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں، تب کیا کریں گے؟ تربیت ہماری کام آنی ہے. اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا شوق دلائیں، انہیں عادی بنائیں کہ بیٹا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھیں. لیکن شرط یہ ہے جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کے پڑھے گا. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کو کیا سمجھ؟ ہم نمازیں خود تو پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں. رمضان سے پہلے اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں کہ میں نے اپنے ساتھ اپنے بچے کو 5 نمازیں پڑھانی انشاءاللہ. باپ بیٹوں کو مسجد میں لے کے جائیں، مائیں اپنی بیٹیوں کو مصلے پہ کھڑا کریں، جب وہ شروع کرے تو پھر وہ نماز شروع کریں. تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کریں. 7 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے. کتنے سال کے بچے پہ؟ 7 سال کے بچے کو کوئی علم نہیں ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، ہم نے بتانا. 7 سال کا بچہ سویا وہ کیوں اٹھے گا؟ کبھی نہیں اٹھے گا. اس کو پتہ ہی نہیں میرے اوپر نماز فرض ہے. ہمیں پتہ ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے، ہم اس کو اٹھائیں گے، ہم اس کو جگائیں گے، ہم نماز کی ترغیب دلائیں گے تو بچہ پڑھے گا. ورنہ حدیث رسول ہے 7 سال کے بچے کو تربیت کرو، 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر پڑھاؤ. تو ہم 50 سال کے ہو کر نہیں پڑھتے تو ہمیں کون مارے گا؟ کیا خیال ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے مار کر پڑھاؤ تو اس کو عادت ہوگی تو پڑے گا. ہم نے اپنے بچوں کو رمضان کے آنے سے پہلے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے انشاءاللہ کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ. ہم نے جھوٹ جو ہے جو بندہ بولتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے، فرشتے اس کی بو سے دور چلے جاتے ہیں. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کی منہ کی بو سے دور چلے جاتے ہیں. ہم نے جھوٹ کسی حالت میں بھی نہیں بولنا، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ، نہ مذاق میں نہ مزاح میں. نہ مذاق میں نہ مزاح میں. مزاح اور مذاق دونوں میں فرق ہے. مذاق یہ ہے کہ آپ کسی کو طنز کریں، کسی کی عزت مذاق میں اچھالیں، کسی کو تانا دیں، مذاق میں کسی کو پریشان کریں، مذاق میں کسی کو رسوا کریں. اور ایسا جھوٹ جو اس کے اندر نہیں، ایسی بات بیان کرنا جو کسی کے اندر نہیں، پھر کہنا میں مذاق کر رہی تھی. نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ. اور ایک ہے مزاح. مزاح میں کسی مسلمان کو ہنسانا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ خوش طبی کرنا، جس میں کسی کی تحقیر نہیں، جس میں کسی کی توہین نہیں، جس میں کسی کی تذلیل نہیں. ایسا مزاح جس میں کسی کی رسوائی نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا. تو جو بندہ مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اس کا بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے. جو بندہ مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اس کا بھی جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے. آج ہم بڑے ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کر کے ورنہ بابا آ جائے گا، بلی آ جائے گی، جن آ جائے گا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جن آتا تو نہیں، ہمارا جھوٹ لکھا گیا. وہ بلی آئی تو نہیں، بابا آیا تو نہیں، ہمارا جھوٹ لکھا گیا. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جب ہم روزہ رکھتے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اگر ہم بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود روزہ ضائع کر دیں تو کیا فائدہ؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے اپنی تیاری خود کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ اتنی بڑی عبادت، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ روزہ ہے یا نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں روزہ الصوم لی، میرے لیے
وَأَنَا عَاجِزُ بِهِ جزا بھی میں خود دوں. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تمہیں روزے کا ثواب لکھنا نہیں آتا، تم بس اتنا لکھ دو میرے بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اپنے بندے کو خود ثواب بتاتا ہوں. تو ہم نے انشاءاللہ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا اجر، اتنا ثواب کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مقرر کر دیا ہے، باب الریان. ریان کا مطلب ہے سیراب کرنے والا، تر کرنے والا. جس بندے نے دنیا میں اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی ہوگی، جنت میں کسی اسپیشل قسم کے دروازے سے آواز آئے گی روزے دار کہاں ہے، وہ اس دروازے سے گزرے. سبحان اللہ، سبحان تو ہم نے انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نفس کو اس قدر ٹرینڈ کر لینا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم سے نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کی تحقیر کرنی ہے، نہ ہم نے فضول باتیں کرنی ہے، نہ ہی اپنے روزے کو ضائع کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، دیکھیں ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، دل، دماغ، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. ان سے ہم نے وہ فائدہ اٹھانا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ میرے دین کو سیکھے، میری عبادت کرے. تو جس کو اللہ نے کان، آنکھیں اور دل، یہ تین چیزیں دے دی، وہ اللہ کے سامنے عذر نہیں بیان کر سکتا کہ میرے پاس کچھ تھا نہیں اس لیے میں نے دین نہیں سیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی عمر 60 سال ہو گئی، کتنے سال؟ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ بہانہ پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ میں عمل اس لیے نہیں کر سکا کہ میری عمر تھوڑی تھی، مجھے موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے 60 سال زندگی دے کے بہانہ ہی ختم کر دیا، عذر ختم کر دیے. تو آج ہماری عمریں دیکھیں، 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئی ہیں. تو ہم اللہ کو پھر بھی بھولے ہوئے ہیں. بچپن میں تو ہم یہی سمجھتے تھے نا بوڑھے ہوں گے تو پھر عبادت کریں گے. اب تو بڑھاپے کی دہلیز میں ہم نے قدم رکھ دی ہے. 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع، بڑھاپے کی دہلیز میں ہم نے پاؤں رکھ لیا تو کب پھر پڑیں گے؟ چھوٹے ہوتے ہم سمجھتے تھے بوڑھے بیمار ہوتے ہیں، اب تو جوان بھی بیمار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی بہترین عبادت وہ ہے جو اس نے صحت کی حالت میں کی، بہترین صدقہ وہ ہے جو اس نے تندرستی کے ایام میں کیا. جب انسان مرتا ہے اس کی جان حلق پر آ جاتی ہے، پھر کہے اتنا مال میرا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، پھر تو وہ لوگوں کا پھر کیوں وصیتیں کر رہا ہے، پھر تو وہ بانٹا جانا. عبادت جوانی کی، صدقہ بھی جوانی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کی لوگ بے قدری کرتے ہیں، ایک صحت، ایک فارغ وقت، فراغت. صحابہ کرام تھوڑے سے فارغ ہوتے قرآن لے کر بیٹھ جاتے، نماز پڑھتے، ذکر اذکار کرتے. ہم فارغ ہوتے ہیں، ہم ہمسایوں کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ناول ڈائجسٹ اخباریں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو اپنا وقت کھو دیا. ہماری زندگی جو گزر گئی ہے وہ واپس نہیں آئی. ایک ایک سیکنڈ ہر چیز واپس مل سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں مل سکتا. ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اتنا ہم نے ضائع کر دیا پتہ نہیں اتنا آگے ہے کہ نہیں. تو ہم رمضان کے آنے سے پہلے اس کی قدر کر لیں. ہم اپنی جوانی، اپنی صحت اللہ کی راہ میں لگا دیں. ہم اپنے بڑھاپے سے پہلے عمل کر لیں. میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تندرستی کی حالت میں عبادت کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو گیا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کو بیمار میں نے کیا. جس طرح تندرستی کی حالت میں عبادت کرتا تھا تم ثواب لکھتے تھے، اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. اگر یہ بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہے، اگر خالی فرضی پڑھ رہا ہے، خالی چھوٹی تھوڑی سی گزارے لائق عبادت کر رہا ہے، ثواب پورا ملے گا. اسی طرح اگر ایک آدمی جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی کی عبادت اصل عبادت ہے، اور
جو بندہ جوانی کی عمر میں عبادت کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے صحیح عبادت نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جس طرح جوانی کی حالت میں، جوانی کے عالم میں یہ عبادت کرتا تھا، اتنا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے۔ ہم اس وقت کو غنیمت جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قیامت کے دن آدمی 5 باتوں کا جواب نہیں نہ دے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا، قدم پاؤں ایسے کا ایسے بھی نہیں ہلا سکے گا۔ سب سے پہلی بات اللہ پوچھیں گے اپنی عمر کہاں خرچ کی، ساری عمر بچپن سے لے کے مرنے تک۔ پھر پوچھا جائے گا جوانی کہاں خرچ کی، پوری عمر کا سوال الگ، جوانی کا سوال الگ، دو باتیں۔ تیسری بات مال کہاں سے کمایا، حلال تھا یا حرام۔ چوتھی بات کہاں پہ خرچ کیا، شیطانی راستوں پہ یا اللہ کے راستے پہ۔ پانچویں بات علم کہاں کیسے حاصل کیا، اس سے فائدہ کتنا حاصل کیا۔ تو ہم اگر علم حاصل ہی نہیں کریں گے تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ علم قرآن اور حدیث کا، دنیا کے علم کو علم نہیں کہا گیا، یہ تو دنیا کے لیے ہے نا، ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اصل قرآن ہمارے ساتھ جانا ہے۔ قبر میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن کتنا پڑھ کے آئے ہو، نمازیں کتنی پڑھ کے آئے ہو، رب کون ہے تمہارا، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ قیامت کے دن دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے کام کیے تھے۔ ادھر ہمارا بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ میں سارا دن کام کرتی رہی مجھے ٹائم نہیں ملا، اللہ نے کچھ نہیں پوچھنا۔ تو اپنے اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنے قصور ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اللہ وہ ہماری معاف کر دے۔ اللہ آگے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو سنا جو سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے یہ میں اپنی بہن محترمہ سائمہ ارشد کو مبارکباد دیتی ہوں، اور ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، اللہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، جس کے پاس نہیں ہے اللہ سب کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں کے ساتھ رہنا نصیب کرے۔ آپ کے گھر میں دین کے دیے، دین کے چراغ جلتے رہیں۔ اللہ آپ کی اولاد کو، سب کی اولادوں کو اللہ نیک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحال بنائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی دے، ہم اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے بجا لائیں، جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم لوگوں کو بھی راضی کریں، جن سے ہم ناراض ہیں ان سے بھی راضی ہوں، تاکہ ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو رہے پھر انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ میں نا بیٹھی بیٹھی پیچھے والوں کو نظر نہیں تھا آ رہا۔